الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل صدق الله العلي العظيم۔ اس وقت جو اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے ہمارا یہ بابرکت سلسلہ چل رہا ہے، ہم سارے بخوبی اس کے عنوان سے واقف ہیں کہ سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات اور آپ کی زندگی، نبی نے کب کب کیسے کیسے کہاں کہاں کن حالات میں زندگی گزاری، وہ ساری باتیں تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں۔ اور اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان ہے کہ ساری مکۃ المکرمہ کی زندگی سننے کے بعد مدینۃ المنورہ کی جو آپ کی بابرکت زندگی ہے، اس کے جو شروع کے سال ہیں ان میں ہمارا درس چل رہا ہے۔ آپ سارے کے سارے واقف ہیں کہ اس وقت میں جو گزشتہ 2 ہفتوں سے ہماری باتیں تقریباً چل رہی ہیں، وہ ان خاص موقعوں کے تعلق سے ہیں جب پیغمبر علیہ السلام کا سامنا اور آپ کے صحابہ کا سامنا دشمنوں سے ہوا، تو اس وقت میں کیا کیفیت رہی، کیا معاملات پیش آئے اور کس انداز میں ان باتوں کی شروعات ہوئی ہے، وہ ساری چیزیں تاریخ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں آج کا یہ ہمارا درس ہے۔ ویسے تو سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ ہمارے یہاں سب سے پہلی اسلام کی ایک بڑی مشہور جنگ ہے جس کو غزوہ بدر بولا جاتا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ غزوہ بدر اتنا بڑا مقابلہ اچانک سے نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے بڑی اہم چیزیں تھیں اور واقعات تھے جو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ غزوہ بدر جیسا عظیم واقعہ پیش کیسے آیا۔ تو آپ نے پھر سنا کہ نبی مدینہ جا کے کن حالات میں رہ رہے ہیں، مکہ کے کافر کیسی کیسی سازشیں حضور کے مدینہ کے جانے کے بعد بھی کر رہے ہیں، اور کس طرح ان لوگوں نے مخالفت حضور کی کرنا بند نہیں کی، بلکہ اب خالی مکہ کے کافر نہیں، مدینہ کے یہود بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ وہ ساری کیفیات ہم نے سنی۔ اب جو یہ ہمارا عنوان شروع ہونے جا رہا ہے، یہ اللہ کے فضل سے آج ہمارا درس کا 64واں حصہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس مبارک حیات طیبہ کا یہ 64 درس ہمارے ہو چکے۔ تو یہ آج جو ہمارا درس ہے، اس میں ہمیں بنیادی طور پر بالکل غزوہ بدر جو ہے، اس کی اسٹارٹنگ کا جو معاملہ ہے اور شروعات اس کی جو ہوئی ہے، اس کی بالکل بیس سمجھنی ہے کہ وہاں پر اصل معاملہ کیا پیش آ رہا تھا۔
دیکھیں پہلی ایک بات ہے جو ہمیں اور آپ کو سب کو یاد رکھنی چاہیے، آپ حضرات بھی سنتے رہتے ہوں گے کہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، یہ غزوے کا کیا مطلب ہوتا ہے، پہلے اس کو سمجھائیں گے ہم۔ اسی طرح ایک اور لفظ اسلام کے اندر بولا جاتا ہے کہ سریہ، تو وہ ایک لفظ ہے بطور خاص ایک اسلامی اصطلاح ہے، وہ بھی آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، چونکہ اللہ کے نبی کے غزوات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو یہ اصطلاح ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے سمجھیں کہ غزوہ جو لفظ آپ سنتے ہیں بار بار، سنا ہوگا نا، یہ تو بار بار ہمارے یہاں کتابوں میں بھی آتا ہے، جو ہم حدیث کی کتابیں سب پڑھتے ہیں اس میں بھی آتا ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد، اس طرح سے یہ لفظ آتا ہے۔ تو یہ جو غزوے کا لفظ ہے اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے، کس کو غزوہ بولا جائے گا؟ محدثین کا کہنا یہ ہے کہ وہ جنگ جس میں اللہ کے نبی سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں، یعنی آپ خود میدان جنگ میں اتر جائیں اور خود حضور اس میں شریک ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے غزوہ۔ شریعت کی اصطلاح میں غزوہ وہ کہلائے گا جس میں خود حضور علیہ السلام شریک ہو۔ لیکن اگر نوعیت یہ ہو کہ پیغمبر خود تو شریک نہیں ہے، لیکن آپ نے کچھ لوگوں کی جماعت بنائی اور جماعت بنا کے کچھ پوری ایک ٹیم کو، ایک جماعت کو کہیں پر مقابلے کے لیے روانہ کر دیا اور انہی میں سے کسی ایک کو ان کا امیر بنا دیا۔ ایسا بھی بہت ہوا پیغمبر کی زندگی میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر موقع پہ تو نہیں حضور جا سکتے تھے، کہیں آپ گئے، کہیں پر آپ نے صحابہ کو بھیجا۔ اگر پیغمبر خود شریک ہو جائیں اس کے اندر اور تشریف لے کر کے گئے تو غزوہ ہے، لیکن اگر نبی خود نہ جائے اور صحابہ کو بھیجیں تو اس کو کہا جاتا ہے سریہ۔ کیا؟ سریہ۔ تو یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آگے بہت سارے آئیں گے، کہیں پر آئے گا غزوہ، کہیں پر لفظ آئے گا سریہ۔ تو جہاں پہ غزوی کا لفظ آئے وہاں آپ کو سمجھ جانا ہے کہ اس میں پیغمبر نے شرکت کی ہے، اور جہاں پہ سریہ کا لفظ آئے تو وہاں پہ آپ سمجھ جانا کہ پیغمبر خود نہیں گئے، آپ نے صحابہ کو روانہ کیا۔ تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، علماء نے ان کو ذکر کیا۔ غزوات جو ہیں، جو غزوے ہوئے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے اس بارے میں یاد رکھیں کہ الگ الگ رائے علماء نے ذکر کی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ایک رائے وہ ذکر کر دوں جس کو اکثر نے اختیار کیا ہے تاکہ یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ علماء کی اکثر کی رائے ہے کہ آپ نے جو غزوات ہوئے ہیں حضور علیہ السلام کے، ان کی تعداد ہے کل 27۔ کتنے؟ 27۔ تو یہ 27، یہ اکثر کی رائے ہے کہ پیغمبر نے جو غزوات، اب غزوے کا مطلب تو پتہ ہی ہے ہمیں اور آپ کو، تو غزوات کی تعداد اکثر علماء نے 27 بتائی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی رائے ہیں الگ الگ۔ ایک دوسری رائے ہے کہ نہیں 19 ہیں، ایک تیسری رائے ہے کہ 21 ہیں، اور ایک رائے ہے کہ 24 ہیں۔ تو 27، 19، 21، 24، لیکن ان میں اکثر نے جو اختیار کیا وہ 27 والی رائے کو، تو وہ ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی۔ تو غزوات کے بارے میں غزوے کا مطلب بھی آ گیا اور یہ تعداد بھی آپ کو بتا دی کہ یہ ان کی کل تعداد ہے۔ اسی طرح ایک بات ذہن میں یہ رکھنا کہ غزوات میں یہ اختلاف کیوں ہو رہا ہے، یعنی کوئی بتا رہا ہے 19، کوئی 21، کوئی 27، کوئی کچھ الگ الگ رائے کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی بڑی اہم بنیادی وجہ ہیں۔ سب سے پہلی جو اس کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ مان لیجئے آپ علیہ السلام نے ایک غزوہ کیا اور اس کے بعد فوراً ہی دوسرا ایک غزوہ ہوا اور اس کے بالکل قریب میں دوسرا ہو گیا،
یعنی کچھ ہی تھوڑے سے دن کا فاصلہ رہا. بعض حضرات نے ان دونوں کو ایک مان لیا اور بعض نے دونوں کو الگ الگ گن لیا، اس لیے یہ تعداد ہر ایک کے اعتبار سے الگ الگ ہو گئی. جیسے مثلا یہاں سے کوئی روانہ ہوا دیوبند، پھر وہاں سے مظفر نگر. اب کوئی اس کو 2 سفر مان لے، کوئی 1 سفر مان لے، قریب قریب میں ہی پیش آ گئے دونوں سفر، تو کوئی کہہ دے کہ 1 سفر ہوا، کوئی کہہ دے کہ 2 سفر ہوئے. تو پیغمبر نے کہیں غزوہ کیا اور بالکل اس کے قریب پھر دوسرا غزوہ ہو گیا، تو کچھ نے اسے الگ الگ گن لیا، کچھ نے ایک ہی مان لیا، اس لیے تعداد میں اختلاف ہوا. ایک وجہ. دوسری وجہ یہ اختلاف ہونے کی یہ ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوا، حضور نے ایک سفر کیا اور اس میں 2 مرتبہ مقابلے ہو گئے. سفر ایک ہی ہے، مقابلے 2 ہو گئے. تو ایک ہی سفر میں 2 مقابلے، پھر کسی نے ان کو 2 گن لیا، کسی نے سفر کی وجہ سے 1 گن لیا اسے. یہ بھی بڑی اہم وجہ رہی ان کے اختلاف کی. اور ایک اور تیسری اہم وجہ ہے کہ بعض علماء کو کچھ غزوات کا ہو سکتا ہے علم ہی نہ ہوا ہو، جنہوں نے کچھ کم تعداد بتائی، ہو سکتا ہے ان کے علم میں سارے نہ آئے ہوں، تو انہوں نے جتنے آئے اتنے بتا دی. تو بہرحال یہ الگ الگ رائے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ معتبر رائے 27 کی ہے. تو خلاصہ کیا نکلا ہے کہ پیغمبر جس جنگ میں خود جائیں اسے کیا بولا جائے گا؟ غزوہ. اور جس میں پیغمبر خود نہ جا کے صحابہ کو بھیج دیں اسے کیا بولیں گے؟ سریہ. وہ نہیں ہے یہ ہمارے یہاں والا سریہ، کبھی آپ والا سریہ سمجھیں کہ سب سریہ لے کے جاتے ہوں گے، تو وہ والا نہیں ہے، یہ ہے سریہ. تو یہ ہوتا تھا جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پہ تشریف لے کر کے جاتے تھے. تو یہ ہے بعض موقع پر. تو یہ دونوں چیزیں، غزوات کی تعداد کتنی بتائی؟ 27 کی. یہ اکثر کی ہے اور یہی بات یاد بھی رکھیے گا. اور جو دوسری چیز ہے یہاں پر ہمیں اور آپ کو یاد رکھنے کی کہ غزوات ہوئے تو 27 ہیں، لیکن ان میں سے لڑائی کی نوبت جو ہے نا وہ صرف 9 میں آئی ہے، باقی میں لڑنے کی نوبت بھی نہیں آئی. صرف 9 میں لڑنے کی نوبت پیش آئی. 27 میں سے 9 میں جنگ کی نوبت آئی ہے، باقی اور میں جنگ کی نوبت نہیں آئی. 27 میں سے 9، یعنی پیغمبر جس لشکر میں گئے کل ملا کے وہ لشکر تو 27 ہیں، لیکن ان لشکروں کے سامنے دشمن نے مقابلہ جو کیا وہ کل کتنے میں کیا؟ 9 میں کیا. باقی میں دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اور بغیر لڑے مسلمانوں کی واپسی ہو گئی، یا اور کوئی وجہ رہی لیکن لڑائی کی نوبت نہیں آئی. تو یہ کل 9 ہے 27 میں سے جس میں مسلمانوں کو باضابطہ لڑنے کا موقع ملا. تو یہ 9 کی تعداد ہے. اور 9 کون کون سے؟ ویسے بھائی ان کو سب کو بھیج کر آؤ، نیچے اتارو بچوں، جائیے ذرا کوئی ایک، سب کو لے جاؤ، کوئی نہ رہے یہاں، نیچے جاؤ سب. نیچے اتار کے آؤ. غزوات کا جو مسئلہ ہے تو ان میں کل تعداد ہے 27 اور لڑنے کی جو نوبت آئی ہے وہ کل 9 میں آئی ہے، باقی میں لڑنے کی نوبت نہیں آ سکی. نام کیا ہے ان 9 کے؟ ویسے تو اب ہماری یہ تفصیل شروع ہو رہی ہے، ہر ایک غزوے کا پورا ڈیٹیل میں ذکر آئے گا، لیکن ایک بار سرسری نام ہمارے سامنے آ جانے چاہیے. ان 9 میں سب سے پہلا غزوہ ہے غزوہ بدر، دوسرا ہے غزوہ احد، اور تیسرا ہے غزوہ مریسیع. کیا نام؟ مریسیع. تیسرا غزوہ جس میں لڑائی کی نوبت آئی ہے.
اور نمبر 4 ہے غزوہ خندق. ایک بار دوہرا لیں آپ بھی اپنی زبان سے, غزوہ خندق. اور نمبر 5 پر ہے غزوہ قریظہ. اور نمبر 6 پہ ہے غزوہ خیبر. اور نمبر 7 پر ہے فتح مکہ. اور نمبر 8 پر آتا ہے غزوہ حنین, یہ 8واں ہے. اور نمبر 9 ہے غزوہ طائف. یہ کل 9 غزوات وہ ہیں جس میں جا کر کے لڑائی کی نوبت آئی. اب 27 میں سے 9 میں لڑائی کی نوبت آئی ہے, اور اس کے علاوہ جتنے ہیں اس میں حضور بھی گئے, صحابہ بھی گئے, لیکن لڑنے کی نوبت نہیں آئی. اسی طرح سے خالی ہاتھ واپس ہونا پڑا. تو اس طرح کی یہ تعداد جو علماء نے بیان فرمائی ہے. بڑے درجے کے امام ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. انہوں نے ایک بڑی اہم بات لکھی ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ 27 میں سے 9 میں مسلمانوں کو لڑنے کی ضرورت پڑی. 27 میں حضور شریک تھے, 9 میں مسلمان لڑے, لیکن حضور خود لڑے ہوں کسی غزوے میں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا علاوہ غزوہ احد کے کہیں پر صراحتاً نہیں ملتا کہ پیغمبر باضابطہ لڑے ہوں. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ غزوہ احد میں حضور خود لڑے. تو یہ بات ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے. اب پوری تفصیل اگر ہم نکالیں تو دیکھیں خلاصہ یہ ہوگا, شریک تو ہوئے پیغمبر 27 میں, مسلمانوں کو لڑنے کی نوبت آئی ان 27 میں سے 9 میں, اور خود حضور نے وہاں پہ دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر کے مقابلہ کیا ہو, وہاں پہ وہ نوبت آئی صرف غزوہ احد میں. ہو سکتا ہے اور میں بھی آئی ہو, لیکن اس کا ذکر کتابوں میں موجود نہیں ہے. احد کے بارے میں صراحتاً آتا ہے. تو یہ حضور کی زندگی کا خلاصہ ہوا. اور آگے انہوں نے ایک بات اور اہم لکھی کہ پیغمبر کے ہاتھ سے علاوہ ایک شخص کے کبھی کوئی قتل نہیں ہوا. صرف ایک کافر ہے جو پیغمبر کے ہاتھ سے مارا گیا, اور اس کافر کا نام ہے ابی بن خلف. یہ مشہور کافر ہے, اس کا ذکر پیغمبر کے دشمنوں میں آتا ہے. تو ابی بن خلف جو پیغمبر کا کٹر دشمن تھا, یہ پیغمبر کے ہاتھ سے مارا گیا, حضور کے ہاتھ سے. باقی اس کے علاوہ کسی اور کا مرنا حضور کے دست مبارک سے کتابوں میں موجود نہیں ہے. تو یہ پورا یہ خلاصہ ہو گیا پیغمبر کے جو جنگ اور اس طرح کے غزوات پیش آئے اس کا. اس کو ذہن میں رکھنا تاکہ آگے کے لیے باتیں سمجھنا آسان ہو جائے. تو یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو درج کیا. پھر اس کے بعد جو یہ سریے ہیں ان کی تعداد کیا رہی ہے. ان کی تعداد جو ہے وہ اس میں بھی بہت ساری رائے ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے, لیکن یہاں پر بھی ہم وہ ایک رائے آپ کو سب سے پہلے بتا رہے ہیں جس کو اکثر نے کہا ہے, وہ ہے تعداد 47. 47 کتنے؟ 47 سریوں کی تعداد, یعنی جس میں پیغمبر خود نہیں تشریف لے کر کے گئے, آپ نے صحابہ کو روانہ کیا, ان کی تعداد کل 47 ہے اکثر علماء کی رائے کے مطابق. باقی اس کے علاوہ اور بھی رائے ہیں. ایک رائے ہے 35 کی, دوسری رائے ہے 36 کی, تیسری رائے ہے 38 کی, پھر اگلی رائے ہے 48 کی, پھر ہے 56 کی, پھر ہے 60 کی, پھر ہے 70 کی, اور ایک رائے ہے 100 کی. اب اتنی ساری ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ہم یہ ساری بتا کے آپ کو یاد کرا کے نہیں زحمت دیں گے, آپ بس ایک یاد رکھ لیں, کیا؟ 47. باقی بتا دیا ہے تاکہ وہ ریکارڈ رہے, تاکہ کوئی آگے کہیں سنے یا کوئی اپنے علم میں لانا چاہ رہا ہو تو اس کے سامنے بات پوری وضاحت سے آ جائے. تو یہ خلاصہ ہو گیا پیغمبر کے غزوہ اور سریوں کا, جو ہمیں اور آپ کو ابتدائی طور پہ ذہن میں رکھنا چاہیے.
اب اتنے کا خلاصہ کر لیں، دوہرا لیں، پھر آگے بڑھیں گے اگلا ٹاپک۔ تو سب سے پہلی بات کیا بتائی کہ جس میں حضور خود شریک ہوں اسے کیا بولیں گے؟ سب بولیے، ہم وہاں نہیں شریک تو کم سے کم بولنے میں تو شریک رہیں، کیا کہیں گے اسے؟ غزوہ۔ اور دوسری چیز بتائی اگر حضور نہیں ہے لیکن حضور نے لشکر کو بھیجا تو اسے کیا بولیں گے؟ سریہ۔ پھر اس کے بعد اگلی بات ہم نے آپ کو بتائی کہ غزوے کتنے ہوئے ہیں؟ 27، اور سریے کتنے ہیں؟ 47۔ اور جن میں حضور گئے وہ غزوے اور غزووں کی تعداد 27، لیکن لڑائی کی نوبت 9 میں آئی۔ لیکن حضور خود اپنی ذات شریفہ کے ذریعے سے مقابلہ کیے ہو، اس کا ذکر صرف ایک غزوے کے اندر آتا ہے، کون سا؟ احد۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے مقابلہ کیا۔ اور پیغمبر کے ہاتھ سے کون مارا گیا؟ ابی بن خلف۔ اس کا تو نام یاد رکھیں، یہ تنے تنہا وہ بدبخت کافر ہے کہ جس کا قتل پیغمبر کے ہاتھ سے ہوا تھا، تو ابی بن خلف، تو یہ وہ کافر ہے جس کا خاتمہ آپ کے ہاتھ پر ہوا۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی جو ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنی ہے۔ دوسری بات، اب کہیں پر میں یہ بتاؤں گا فلاں سریہ، کہیں پہ لفظ آئے گا غزوہ، تو اب ہمیں ڈیٹیل نہیں بتانی ہوگی، آپ خود سمجھتے جائیں گے کہ غزوے کا کیا مطلب ہوا اور سریے کا کیا مطلب ہوا۔ تعداد یہ انشاءاللہ پوری ہوگی، 47 بھی آئیں گے اور وہ 27 بھی آئیں گے، ذکر ہر ایک کا آئے گا۔ اب باقی یہ ہے کہ تعداد ہم اور آپ اپنے طور پہ گنتے رہیں گے۔ اس کے بعد اگلی جو یہ خاص چیز ہے اسی کے تعلق سے وہ بھی یاد رکھنا کہ شریعت کی زبان میں نا الگ الگ تعداد کے حساب سے بھی نام الگ الگ ہیں۔ جتنی بڑی فوج ہے، جتنے بندے اس میں جا رہے ہیں، اس کا نام الگ، تعداد کے حساب سے نام الگ الگ۔ چنانچہ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جس میں تعداد 100 سے لے کر 500 تک ہو، کہاں سے؟ 100 سے لے کر 500 تک، اس کو بولا جائے گا سریہ۔ ایک مطلب تو وہ ہو گیا سریہ کا جو اوپر بتایا، یہ دوسرا مطلب ہے گنتی کے حساب سے، آدمیوں کی گنتی کے حساب سے، تو 100 سے لے کر کتنے پر؟ 500 پر سریہ بولا جائے گا۔ اور جب تعداد 500 سے اوپر بڑھ جائے یا چاہے 501 ہو جائے تو اب اس کا نام ہو جائے گا منصر۔ کیا بولیں گے؟ منصر۔ تو 100 سے لے کر 500 تک کیا کہلائے گا؟ سریہ۔ اور پھر 501 ہوتے ہی کیا نام ہو جائے گا؟ منصر۔ اور یہ منصر کہلائے گا 800 تک۔ 501 سے لے کر 800 تک اس کے لیے منصر بولا جاتا ہے۔ پھر تعداد جیسے ہی 801 ہوگی اس کو بولا جاتا ہے جیش۔ کیا بولیں گے؟ جیش۔ جیسے ہی 801 کی تعداد ہوگی اب اس کا نام جیش ہو جائے گا۔ اب یہ 801 سے لے کر کے چلے گا کہاں تک چلے گا؟ 4000 تک، یہی لفظ جیش کا۔ پھر اگر تعداد 4001 ہو جائے تو اس کا نام پڑتا ہے خمیس۔ خبیث نہیں، خمیس، میم کے ساتھ میں، کیا نام؟ خمیس۔ اچھا قمیض بھی نہیں ہے، کبھی ہم قمیض کر دیں، خا ہے شروع میں، خا، خمیس، تو یہ نام پڑے گا اس کا 4001 سے، اور اس کے بعد یہی نام رہے گا پھر چاہے جتنی بڑی تعداد ہوتی چلی جائے، بس 4001 سے یہ نام شروع ہوگا، اس کے بعد چاہے لاکھوں تک تعداد جائے پھر اس کے لیے خمیس کا لفظ بولا جائے گا۔ تو یہ یاد رکھنا ہے، میں پہلے پھر دوبارہ بتا رہا ہوں پھر آپ سنائیے گا۔ 100 سے لے کر کے 500 تک ہے سریہ، 501 سے لے کر 800 تک کے لیے بولا جائے گا منصر،
801 سے لے کر کے اس سے اوپر 4000 تک بولا جائے گا جیش، اور 4001 سے لے کر آخر تک جتنا بھی بڑھتا جائے اس کو بولا جائے گا خمیس۔ اب بتائیے آپ حضرات، 100 سے لے کر 500 تک کیا ہے؟ پھر 501 سے 800 تک کیا ہے؟ کیا ہے؟ منصر۔ 801 سے لے کر کے اس سے اوپر کیا ہے؟ جیش۔ کہاں تک؟ 4000 تک۔ 4001 سے کیا شروع ہوگا؟ خمیس۔ پھر اس کے بعد یہ جتنا بھی بڑھتا جائے نام اس کا یہی رہے گا اور اس کو مستقل خمیس ہی بولا جائے گا۔ اب یہ بھی اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے بات آ گئی اور یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ تو غزوہ، سریہ، خمیس، منصر، جیش اور پھر اس کے علاوہ یہ سارے جتنے الفاظ ہیں اللہ کا فضل ہے، یہ واضح ہو گئے ہمارے سامنے۔ اب کہیں پر کوئی لفظ، کہیں پر کوئی لفظ، تو اب آپ سمجھتے رہیں گے۔ اس کے بعد ایک لفظ اور یاد رکھنا ہے آپ کو، وہ کیا ہے؟ جیسے مان لیجئے ایک جماعت روانہ ہوئی، ایک جماعت روانہ ہوئی کہیں پر مقابلے کے لیے، اور وہ پہنچ گئی، لیکن وہی راستے میں تقاضا آ گیا کہیں اور سے بھی۔ یہ بندے نکلے 100-150 کی تعداد میں، یہ جا رہے ہیں کسی ایک جگہ، لیکن وہیں سے کہیں اور کا بھی مسئلہ آ گیا کہ کہیں اور دشمن تیار ہے۔ تو اگر اسی جماعت میں سے کچھ کو الگ کر کے دوسری مہم پہ بھیج دیا جائے، سمجھیے گا ذرا، ایک تو یہ ہے کہ جہاں سے اصل سارے لشکر نکل رہے ہیں مسلمانوں کے دارالحکومت سے، وہاں سے بھیجی جا رہی ہے کوئی جماعت، وہ تو الگ ہے، لیکن ایک جماعت کہیں خاص جگہ بھیجی گئی، پھر وہیں سے اس میں سے کچھ کو الگ کر کے کسی دوسری جگہ بھیج دیا گیا۔ سمجھ گئے نا؟ اب اس کے لیے شریعت میں الگ لفظ ہے، اس کو بولا جاتا ہے بعث، با عین سا، بعث، تو یہ کہلاتی ہے بعث۔ تو اس کا بھی آئے گا، یہ بھی لفظ ہم استعمال کریں گے کہ فلاں بعث کو اللہ کے نبی نے وہاں پہ بھیجا، تو اب ہم وہاں پہ مطلب سمجھ جانا کہ یہ جو گئی ہے جماعت اب آگے، یہ اصل مدینہ سے نہیں گئی، بلکہ گئی تھی جماعت پوری کہیں اور، لیکن اس میں سے کچھ بندوں کو درمیان سے الگ کر کے کہیں اور بھیج دیا گیا۔ اب اس کے لیے بعث کا لفظ استعمال ہوتا ہے شریعت کی زبان میں۔ تو یہ بھی ایک اصطلاح ہے جو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے، یاد رہے گی نا انشاءاللہ۔ تو اب یہ ساری باتیں ہونے کے بعد میں اب ہمارا مرحلہ آتا ہے باضابطہ ان کی تفصیل کا۔ چنانچہ نمبر 1 سب سے پہلا اس کا نام ہے سریہ عبیدہ ابن الحارث، سریہ عبیدہ ابن الحارث، یہ نمبر 1 پر۔ اب اس لفظ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں حضور گئے یا نہیں گئے؟ نہیں گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹائٹل کیا لگا ہے؟ سریہ۔ اب آگے جو نام لگا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو حضور نے امیر بنایا سریے کے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اب جو یہ کہا جا رہا ہے سریہ عبیدہ ابن الحارث، اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عبیدہ ابن الحارث کو پیغمبر نے امیر بنا دیا ہے اس کا، جماعت کا، اور روانہ کیا۔ تو یہ سب سے پہلا پیش آیا، یہ شوال سن 1 ہجری کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے روانہ کیا۔ کیا معاملہ تھا؟ اللہ نے کہ نبی نے ان کو روانہ کیا، جھنڈا دیا باضابطہ طور پہ ان کے ہاتھ میں۔ یہ بھی ایک اصول تھا، سریہ ہو یا غزوہ ہو، ایک آدمی جھنڈا اسلامی لے کے جاتا تھا۔ ان کو جھنڈا دیا گیا اور جھنڈے کا جو رنگ تھا وہ تھا سفید، اور جھنڈے کو اٹھانے والے کا نام تھا حضرت مصطح رضی اللہ عنہ۔ کیا نام؟ مصطح۔ تو یہ لے کر کے وہاں پہ روانہ ہوئے۔
کتنے حضرات گئے ہیں؟ ان کی تعداد علماء نے لکھی ہے 60 مہاجرین. کتنے؟ 60 مہاجرین. یہ حضرات تشریف لے کر کے گئے. اور ان کو جو بھیجا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس مقصد کے لیے بھیجا، اب ذرا وہ یاد رکھنا. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام مدینہ آ گئے اور کافر مکہ میں ہیں، اور ان کی تجارت جو 90% ہوتی تھی وہ تھی ملک شام سے. ملک شام سے ان کی تجارت ہو رہی ہے اور راستہ مدینے کا ہی پڑتا تھا. تو اب جب انہوں نے کافروں نے پیغمبر کو وہاں پر بھی ستانا شروع کیا اور انہوں نے یہودیوں کے ساتھ سازگارد شروع کر دی. یہودیوں سے کہا کہ ہم تیاری کر رہے ہیں، تم یہاں تیار رہنا، ہم باہر سے حملہ کریں گے، تم اندر سے حملہ کرنا اور ان کو مسلمانوں کو ختم کریں گے. تو پیغمبر نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو ان کے یہ تجارتی قافلے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اب ان قافلوں کو ختم کیا جائے تاکہ ان کے پاس ہم سے لڑنے کی طاقت جمع نہ ہو سکے. وہ سارا مال لے جا رہے ہیں، ساری دولت لے جا رہے ہیں، ہتھیار لے کر کے جا رہے ہیں. تو پیغمبر نے اب ان کے لشکر کو اور ان کے جو تجارتی سفر ملک شام سے تھے اسے روکنے کا ارادہ کیا کہ یہ سفر ان کے بند ہونے چاہیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس کو روکنے کے لیے کوشش فرمائی. آپ نے اس کو محنت کی ہے اور اس کے لیے جو سب سے پہلی جماعت آپ نے روانہ فرمائی وہ سریہ عبیدہ ابن الحارث تھا، جس کو اللہ کے نبی نے روانہ کیا. تو سب سے پہلی بات ہمیں اور آپ کو یہ یاد رکھنی ہے، عبیدہ ابن الحارث وہاں پہ روانہ کیے گئے. سفید جھنڈا ان کے ساتھ تھا اور اٹھانے والے کا نام تھا حضرت مصطح. وہ اٹھا کر کے جا رہے تھے اور ان کے ساتھ جو افراد تھے مہاجرین، ان کی تعداد تھی کتنی؟ 60 افراد تھے. اور جو مکہ کے کافر تھے جو وہاں پر آئے تھے ان کی جو تعداد تھی، جو وہ سفر میں قافلے میں تھے، 200 سے بھی زیادہ. کتنے؟ 200 سے زیادہ. 200 سے زیادہ قافلے کے اندر موجود ہیں. اور ادھر سے جو یہ مہاجرین کی جماعت گئی ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 60 ہے. تو یہ حضرات سارے وہاں پہ روانہ ہوئے. ان کے جو رہبر تھے، جو ان کے قائد تھے، جو ان کو لے کر کے جا رہے تھے، وہ تھے ابو سفیان. ابو سفیان اس کافروں کے قافلے کے رہبر تھے اور ان کی نگرانی میں یہ سفر ہو رہا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کو روانہ کیا کہ تم جا کر کے جو یہ ان کا تجارتی قافلہ ہے اسے روکو اور اس کو کسی طرح نفع ان تک نہ پہنچنے دو تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ ہو. اب یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ یہاں پر یہ نظریہ جو پیغمبر کا تھا یہ کوئی غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے. بھائی جو بندہ ہمیں ختم کرنے کی تیاری کر رہے، جو مال اور جو پیسہ جو ہتھیار اکٹھا کر رہے ہیں ہم سے مقابلے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کے فوجی چیزوں کو سامان کو آرام سے جانے دیں تاکہ بعد میں وہ آ کے ہم پہ حملہ کرے. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. پیغمبر نے سوچا ان کی یہ جماعت یہیں تتر بتر ہونی چاہیے، ان کا نفع ان تک نہیں پہنچنا چاہیے. اس کے لیے پیغمبر نے یہاں پہ یہ جماعتیں روانہ فرمائی کہ تم جاؤ اور ان کو روکو. تو حضرت عبیدہ ابن الحارث وہاں پہ تشریف لے کر کے گئے اور پھر وہاں پر مرحلہ یہ پیش آیا کہ مسلمانوں کی اور کافروں کی جماعت آمنے سامنے ہو گئی اور جنگ کی نوبت آ گئی اور سب نے اپنی صفیں لگا لی مقابلے کے لیے تیار. یہ حضرات کتنے گئے ہیں؟ 60. اور ادھر کتنے ہیں؟ 200 سے بھی زیادہ. لیکن آپ حضرات ذرا اندازہ لگائیں، پیچھے ہٹنے والا کوئی نہیں. جب دیکھا مقابلے کا نمبر آ رہا ہے سارے صف لگا کر کے کھڑے ہو گئے اور پھر اس کے اندر سب سے پہلا جو تیر چلایا ہے وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے سب سے پہلا تیر اسلام کی طرف سے چلایا.
سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ انہوں نے چلایا، اور تیر کا چلنا تھا کہ جنگ شروع ہونے جا رہی تھی، لیکن اللہ کا کرنا یہ کہ جیسے ہی وہاں پر یہ مرحلہ پیش آیا اور یہ معاملہ آمنے سامنے یہ سارے کے سارے ہوئے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے وہاں پر یہ تیر چلایا۔ یہ اسلام کے پہلے تیر انداز کہلائے ہیں، پہلے تیر انداز ہیں یہ اسلام کے، ان کا نام یاد رکھنا۔ کیا نام ہے؟ سعد بن ابی وقاص۔ اسلام کی تاریخ میں ان سے پہلے کوئی بھی تیر اسلام کی طرف سے نہیں چلا، پہلا تیر سعد بن ابی وقاص نے اسلام کی طرف سے چلایا۔ اول من رما بسہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں تیر مارنے والے پہلے شخص کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے، انہوں نے وہاں پہ تیر لگایا۔ اب یہ جو معاملہ تھا اور یہ سارا مرحلہ تیر چلا، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ جو سارے کے سارے حضرات تھے ان کے اندر مقابلے کی ہمت نہ ہوئی، تیر کا چلنا تھا، ان پہ گھبراہٹ ایسی طاری ہوئی کہ ایک بندے کا تیر چلا، بھاگنا دوسروں نے شروع کر دیا، کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے، حالانکہ کیا مقابلہ تھا؟ 60 کا 200 سے تھا۔ سعد بن ابی وقاص کا پہلا تیر چلنا تھا کہ 100 تیتر بتر ہو گیا اور ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اپنی جان بچانے کی فکر میں سوار ہو گئے۔ اللہ نے کیا کیفیت رکھی تھی اس میں؟ جو ہے مکہ کا جو وہ لشکر تھا، جو قافلہ تھا، 2 بندے ادھر سے نکل کے مسلمانوں میں آ گئے۔ وہ جو افراد ان کے آئے تھے ان میں سے بھی 2 آدمی نکل کے مسلمانوں میں آ گئے۔ وہ کون 2 حضرات تھے؟ ایک کا نام ہے مقداد۔ کیا نام؟ ہاں، یہ نام نہیں ہوگا کسی کا، گارنٹیڈ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی نہیں بیٹھا ہوگا اس نام کا، مقداد۔ جب ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا لڑکے بچے بچیاں تو وہی ہم ڈھونڈتے ہیں نایاب نام، ذرا ہٹ کے کہتے ہیں کہ ایسا ہو کہ جو کسی نے رکھا نہ ہو، تو بھائی یہ نام بھی تو ہے، کسی نے نہیں رکھے، یہ رکھو نا۔ کہتے ہیں نہیں، ذرا ماڈرن سا بھی ہونا چاہیے، ذرا فیشنیبل سا بھی ہونا چاہیے، تو پھر ہم اور آپ ناموں کے اندر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ کتنے اچھے اچھے نام ہیں اگر بندہ رکھے۔ کون شخص آئے ادھر سے؟ حضرت مقداد، وہ تشریف لے آئے ادھر، اس فوج کے اندر آ گئے۔ تو یہ نام ذہن میں رکھا کریں۔ میرے پاس نا اب جب آتے نام پوچھنے، مفتی صاحب بچہ ہوا ہے نام بتا دیجئے، تو پہلے تو میں بتاتا تھا کہ یہ نام یہ نام یہ نام، اب تو چھوڑ دیا بتانا۔ اب تو کیا کرتا ہوں، بھائی جو تمہاری جیب میں نا لسٹ رکھی ہے وہ مجھے سنا دو، ان میں سے ہی بتا دوں گا۔ لوگ بڑے سیاسی ہو رہے ہیں آج کل، آنے کے بعد میں نا یہ نہیں کہیں گے کہ مفتی صاحب یہ نام ہے، ان کے معنی بتا دیجئے، پہلے آ کے بڑے بھولے سے بن کے کہیں گے جیسے بڑے دیوانے ہیں، جی مفتی صاحب آپ بتا دیجئے کوئی نام، آپ بتا دیجئے۔ اب مفتی صاحب نے 4-5 نام بتا دیے، سن لیے، وہ لگا یہ تو پرانے زمانے کے، پھر نکالتی جیب سے پرچی، ان کی دادی یہ کہہ رہی کہ میں تو اپنے چاند کا یہ نام رکھوں گی، تو یہ دادی والی بات پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ ضروری ہے کہ عالم کا وقت خرچ کرائیں ہم بنا وجہ کا؟ اگر ہمیں جانا ہی ادھر تھا تو وہ پہلے ہی پوچھ لیتے کہ دادی نے یہ بتایا، نانی نے یہ بتایا، ماں یہ کہہ رہی ہے، پھپھو یہ کہہ رہی، خالہ یہ کہہ رہی ہے، بس اس میں سے بتا دیتے ہیں۔ لیکن ہم پہلے آئیڈیا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ اٹپٹا سا یہی بتا دیں، پھر بعد میں نکال دیں۔ تو اب تو جب آتے ہیں نا، میں سیدھا کہتا ہوں بھائی میں نہیں بتا رہا، آپ پہلے خود ہی لسٹ سنا دو اپنی، اگر اس میں سے کوئی ٹھیک ہوگا تو وہی بتا دیں گے کہ کیوں ہمارا وقت ضائع۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لوگوں سے میں کہتا ہوں محمد نام رکھ دو، پتہ ہے ہمارے ذہنیتیں کیا بن گئی؟
وہ پھر گھر میں کوئی بڈھی سی عورت بیٹھی ہوگی، وہ کہے گی او ہو محمد تو نہیں رکھیں گے، کیوں اماں جی کیا پریشانی ہے تمہیں؟ اب وہ پتہ ہے کیا کہتی ہے، اس کو تو گالیاں جب لوگ دیں گے تو پھر نبی کی توہین ہوگی۔ اب اماں کی عقیدت تو بڑی اچھی ہے، ایک سائڈ سے تو بڑا اچھا، حضور کی ادب کا معاملہ کہ گالیاں پڑیں گی حضور کو بے ادبی ہوگی، لیکن اماں جان آپ نے اپنے بچے کو پہلے ہی سوچ لیا کہ اس قابل بنے گا کہ گالیاں کھائے گا۔ ہم پہلے ہی سے یہ ٹارگٹ بنا کے چل رہے ہیں کہ اولاد کو گالیاں سننی ہیں، لہذا ایسا نام رکھو کہ گالیاں اس پہ اثر نہ کریں۔ بڑوں کا ذہن دیکھیے کیسا ہو گیا، یعنی ہم پہلے سے یہ لے کر کے چلتے ہیں کہ ایسا نام ہو کہ گالیوں سے فرق نہ پڑے۔ وہ اللہ کے بندو، ہم پہلے سے یہ سوچ لیں کہ اولاد گالیاں کھائے گی، نعوذ باللہ۔ وہ کہا جاتا ہے نا بی پازیٹیو، ذرا اچھا سوچیں، الٹا ہی سوچنا ضروری ہے کیا ہمارے لیے؟ ہمیشہ ہمیں نگیٹیو خیال آتے ہیں، پازیٹیو ہمیں باتیں کیوں نہیں آتی؟ ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے سے تھے، تقریباً 7 سال کا رہا ہوں گا، سینٹ میریز میں پڑھتے تھے اسکول میں، تو جو ہمارے گھر کے آس پاس کے بچے تھے، اب ہم کبھی گلی میں کھیل رہے ہیں، کبھی بھاگ دوڑ کھیل رہے ہیں، کبھی وہ آئس پائس جو ہوتی ہے چھپ چھپ کر کے وہ بچے کھیل رہے ہیں سارے، تو ہمارے یہاں نا جب کوئی بچہ آواز دیتا تھا مجھ کو، تو بچپن میں میرا نام عثمان نہیں تھا، بچپن میں میرا نام تھا بلال۔ بچپن میں یہ نام تھا جو ابتدائی طور پہ رکھا گیا تھا، اس کی بھی ایک داستان ہے بدلنے کی، بہرحال بلال نام تھا۔ تو اب ہم لوگ وہاں پہ کھیل رہے ہیں، کھیل چل رہا ہے سب کا، تو بچے آواز دیتے، تو گھر والوں کا ذہن تھا کہ اسے عالم بنانا ہے، ارادہ تھا ان کا شروع سے۔ تو جب بچے یا کوئی بھی آگے پوچھتا کہ اس کو آواز دیتے، بلاتے بچے یا کچھ بھی کہتے، تو گھر والے کہتے کہ بھائی اس کے نام کے آگے مفتی لگا لو۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہم بھی چھوٹے تھے، 7-8 سال کے، تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی نا زبان پہ کیا رہتا نا، مستی بلال۔ مفتی تو نکلتا نہیں تھا، ان کی زبان سے نکلتا نا مستی بلال۔ وہ مجھے آج تک یاد ہے، حالانکہ میرا جب تک نورانی قاعدہ بھی نہیں شروع ہوا تھا، الف با تا سا بھی نہیں ہوا تھا، صرف انگلش میڈیم میں پڑھ رہے تھے، لیکن گھر والوں کا ارادہ تھا کہ اس کو یہ بنائیں گے، تو انہوں نے نا جب سے ہی اس لفظ کا استعمال کیا۔ اور وہ بچے پوچھتے تو اگر کوئی کہتا بھی نا بلال، تو گھر کے بڑے کہتے تو بھائی مفتی لگا لو۔ تو وہ اتنی سی عمر کے اندر نا وہ یہ جملہ بولتے تھے، مستی بلال مستی بلال۔ اب وہ ہوتا تھا اس میں کہ بھائی اب چھپ رہے ہیں سارے، بھائی چور کون ہے؟ مستی بلال۔ بچے پوچھتے تھے کہ بھائی چور کون ہے، کون ڈھونڈے گا سب کو؟ مستی بلال۔ اب پھر ہمارا گھر بدل گیا، وہاں سے ہم لوگ شفٹ ہو گئے، دوسری جگہ پر رہنے لگے۔ اب ایک مرتبہ میں گیا تو گھر پہ، پھر ہم لوگ وہاں گئے پرانی جگہ جہاں رہتے تھے، جہاں بچپن گزرا، تو وہاں جو جتنے پڑوسی تھے نا وہ سب آیا، وہ بھی ماشاءاللہ کوئی جاب کر رہا، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ، تو وہ سب خود ہی کہنے لگے کہ اس زمانے کے اندر جو ہم نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ویسا کر بھی دیں گے، لیکن ہمارے یہاں بڑوں کا نظریہ یہ تھا کہ بچپن سے آپ یہ نظریہ جیسا اپنی اولاد کا لے کر چلو گے، اللہ اس کے مطابق عمل فرماتے ہیں۔ اگر ہم بچپن سے اس کے بارے میں ایک نیک خیالی لے کر کے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ اس انداز کا کرتے ہیں معاملہ۔ اور اگر ہم بچپن سے یہ ٹارگٹ لے کے چلیں کہ بچہ ایسا ہونا چاہیے، نام ایسا کہ کتنی گالیاں پڑیں اس کے اوپر تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، تو پھر ذرا سوچیں کہ یہ کتنی زیادتی ہے بچوں کے ساتھ میں۔ تو یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا، اچھا اللہ کے یہاں یہ تو ہم سارے جانتے ہیں، قبولیت، دعا کی قبولیت، پتہ نہیں
کون سا قبولیت کا وقت ہو اور وہ لفظ کسی کی زبان سے نکلے اور اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اسی لیے منع کیا گیا کہ اپنے بچوں پہ لعنتیں نہ بھیجا کرو غصے میں آ کر کے، ملعون کہیں کا، شیطان کہیں کا. میں گھروں کے اندر سخت منع کرتا ہوں کسی کو بھی کہ شیطان، ملعون، مردود ایسے لفظ اپنی اولادوں کو نہ بولو. سخت منع کرتے ہیں ہم. وجہ کیا ہے؟ آپ یہ لفظ استعمال کر رہے ہو، اس کا فطری اثر بچے کی طبیعت پہ پڑنا ہے. فطری اثر ضرور ہوگا. آپ اگر اسے شیطان شیطان کر رہے ہو نا، وہ اثرات اس میں منتقل ہوں گے. اچھا نام رکھنے کا جو شریعت نے حکم دیا نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نام کے معنی کے اثر اس بچے کے اوپر پڑتا ہے. جو لفظ اس کے لیے بار بار بولا جاتا ہے وہ چیز اس کی فطرت میں آتی ہے. اب اگر ہم شیطان اور یہ اور وہ دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہیں تو پھر وہ اثرات اس میں منتقل ہوں گے. تو بہتر ہے کہ نہ کیا کریں ایسا. بہرحال میں نام پہ بات عرض کر رہا تھا. یہ ہے حضرت مقداد، یہ بھی آگے ادھر سے. سریہ کون سا چل رہا ہے؟ سریہ عبیدہ ابن الحارث وہ چل رہا ہے. تو وہ ادھر سے ادھر آگے حضرت مقداد. اور دوسرے آنے والے کا نام ہے عتبہ. کیا نام؟ عتبہ. تو مقداد اور عتبہ یہ دونوں کے دونوں وہاں پہ کافروں کے قافلے سے نکل کے مسلمانوں میں آ گئے. ان دونوں حضرات نے اپنی آخرت سنوار لی. اب یہاں پر ہمیں اور آپ کو ایک بڑی خاص اور دلچسپ بات یاد رکھنی ہے، وہ ذرا ذہن میں رکھنا کہ یہ جو دونوں حضرات مسلمانوں کی فوج میں آئے تھے، جو دونوں مقداد اور عتبہ، ایک عتبہ کافر بھی ہے، یہ عتبہ وہ ہیں جو اسلام میں مسلمانوں کی فوج کے ساتھ آئے. تو جو دونوں حضرات یہ مسلمانوں کی فوج میں آئے، حضرت مقداد اور حضرت عتبہ، یہ اسی وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ یہ پہلے سے مسلمان تھے. یہ پہلے سے مسلمان تھے، لیکن یہ کافروں کے قافلے کے ساتھ نکلے تھے. انہیں پتا تھا یہ جائیں گے ملک شام، راستے میں پڑے گا مدینہ. ان کا ارادہ تھا کہ جب مدینہ آئے گا چپکے سے ان سے نکل کے ہم مسلمانوں میں جا ملیں گے. اب انہیں کیا پتا تھا بیچاروں کو کہ ہمارے استقبال کے لیے پہلے ہی وہاں سے 60 بندے آئیں گے ہمیں لینے کے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبیدہ ابن الحارث کا لشکر وہاں پہ بھیجا اور اس طرح سے یہ معاملہ ہوا اور وہ سارے حضرات بھاگ گئے صرف حضرت سعد ابن ابی وقاص کے ایک تیر کی وجہ سے. یہ حال ہے. یہ سب سے پہلا معاملہ تھا. تو یہ ہے سریہ عبیدہ ابن الحارث، یہ پیش آیا. اس کے بعد اگلا مرحلہ پیش آیا سن 2 ہجری صفر کا مہینہ. سن 2 ہجری صفر کا مہینہ، محرم کے بعد والا جو مہینہ آتا ہے وہ صفر کا مہینہ. اس میں کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا نگراں بنا دیا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا نگراں بنایا اور پیغمبر علیہ السلام صحابہ کے ساتھ مدینۃ المنورہ سے روانہ ہو گئے سن 2 ہجری صفر کے مہینے میں. اب جب پیغمبر یہاں پر جا رہے ہیں تو آپ سارے کے سارے حضرات بتا سکتے ہیں کہ اب یہ کیا ہوگا؟ غزوہ. اب یہ سریہ نہیں ہے، یہ غزوہ ہے، کیونکہ حضور ساتھ میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ساتھ ہیں. 60 مہاجر کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساتھ میں لیا اور آپ وہاں سے مدینۃ المنورہ سے روانہ ہو گئے. اب آپ کیوں گئے ہیں؟ پھر آپ کو خبر ملی تھی کہ کافروں کا لشکر ملک شام سے لا رہا ہے بڑا مال، بڑا سامان اکٹھا کر کے. اب حضور پھر اسے روکنے کے لیے گئے، پھر روکنے کے لیے گئے اور مدینہ میں اپنا نائب کس کو بنایا؟ حضرت سعد کو. یہ حضرت سعد دوسرے جنہوں نے تیر چلایا تھا وہ تھے ابن ابی وقاص، اور یہ جو حضور کے پیچھے نائب بنے یہ ہیں سعد ابن عبادہ.
تو ان کو آپ نے اپنا نائب بنایا اور آپ چلے گئے. اور اس میں جو حضور نے ہاتھ میں جھنڈا دیا وہ تھا حضرت حمزہ کے ہاتھ میں. اسلامی جھنڈا کس کے ہاتھ میں؟ حضرت حمزہ کے ہاتھ میں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جگہ پہ پہنچے، اس کا نام تھا ابوا. وہاں پہ جب جا کے دیکھا تو پتہ یہ لگا کہ جس دشمن کو روکنے کے لیے آئے تھے وہ دشمن یہاں سے گزر چکا ہے، وہ نکل گئے، یہاں سے پہلے ہی نکل گئے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کو اور صحابہ کو وہاں سے پھر اسی طرح واپس آنا پڑا اور پھر یہاں پہ کسی جنگ کی نوبت نہیں آئی. لیکن نکلے، پیغمبر گئے، صحابہ کو ساتھ میں لے کر کے. اس کو بولا جاتا ہے غزوہ ابوا. تو اب یہ بات آپ یاد رکھنا کہ اگر کوئی پوچھے کہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا غزوہ کون سا ہے تو جواب غزوہ ابوا. اس کو بتانا ہے. اس کا ایک دوسرا نام ہے ودان، غزوہ ودان. ابوا اور ودان دونوں نام ہیں اس کے. البتہ اگر کوئی یہ کہے کہ اسلامی تاریخ کا وہ غزوہ جس میں جنگ ہوئی ہو کون سا ہے تو بدر ہے. بدر کو جو پہلا کہا جاتا ہے وہی اس حساب سے کہ جنگ اس میں ہوئی تھی. لیکن اگر ہم عام حالات کے اعتبار سے دیکھیں تو اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا غزوہ بدر نہیں ہے بلکہ اس سے پہلا غزوہ ابوا ہے، غزوہ ابوا یا غزوہ ودان. تو یہ چیز ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی. اور یہ بات میں نے اس لیے واضح کی ہے کہ اس میں بھی بڑی غلط فہمی ہے ہمارے یہاں معاشرے میں. عموماً لوگ اگر یہ پوچھا جائے پہلا غزوہ تو بدر. اس لیے میں یہ ساری ڈیٹیل بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں پوری گہرائی سے پتہ رہے کہ بدر سے پہلے بھی بہت کچھ ہوا ہے اور ہم لوگ اس چیز کو نظر انداز نہ کریں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں پہ گئے تھے اور اس طرح کا معاملہ پیش آیا. یہ تھا غزوہ ابوا یا غزوہ ودان. اس کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے. پہلا تو تھا سریہ عبیدہ ابن الحارث، دوسرا ہوا غزوہ ابوا. اب ہے تیسرا، اس کا نام ہے سریہ حمزہ. کیا نام؟ سریہ حمزہ. اب دیکھیں ابھی بدر کہاں ہے، اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے سیدھے بدر پہ چلے جائیں تو ظاہر سی بات ہے یہ بڑی تاریخ چھوٹتی ہے ہماری. تو یہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ بدر سے پہلے کیا کیا ہوا تھا. تو اب یہ تیسرا مقابلے کی معاملہ آ رہا ہے، اس کا نام ہے سریہ حمزہ. یہ ہوا ہے سن 2 ہجری ربیع الاول میں. سفر میں تو وہ ہوا غزوہ ابوا جس میں نبی بھی گئے، اور ربیع الاول میں ہوا سریہ حمزہ. ربیع الاول کے مہینے میں حضرت حمزہ کو 30 مہاجر صحابہ کا امیر بنا کے حضور نے بھیجا. کتنے افراد؟ 30 بندے، 30 لوگ گئے ہیں. لیکن ایک بات اور بڑی مزے کی ہے یاد رکھنے کے قابل کہ سریہ عبیدہ اس میں 60 لوگ گئے سارے مہاجر. غزوہ ابوا اس میں 60 لوگ گئے سارے مہاجر. غزوہ اور یہ سریہ حمزہ تیسرا، اس میں 30 لوگ گئے وہ بھی سارے مہاجر. یعنی یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے، یہ چیز ہمارے ذہن میں آنی چاہیے کہ مدینہ کے جو انصار صحابہ تھے نا ان میں سے کوئی شریک نہیں ہے ان میں. سریہ عبیدہ، غزوہ ابوا اور سریہ حمزہ سب میں صرف مہاجرین. مدینہ کے جو انصار صحابہ ہیں ان میں سے کوئی نہیں. ایک سوال کھڑا ہوتا ہے نا کہ بھائی وہ حضرات کیوں نہیں ہے؟ بھائی ہو رہا ہے یا نہیں یہ بات؟ بھائی کوئی کوشچن ہونا
تب اس کا جواب ہو تو پھر ذرا مزہ آتا ہے، اور اگر کچھ بات اٹکے ہی نہ تو پھر اسے پھٹکنے سے کیا فائدہ۔ یہاں بھی سارے مہاجرین ہیں۔ جیسے ایک استاد سبق پڑھاتے، یہ سنایا تھا میں نے پہلے، آپ کو دوبارہ سن لیں۔ ان کے یہاں بھی ایک شاگرد بیٹھا رہتا، سب تو پوچھتے کہ حضرت یہ بتا دیں، یہ بتا دیں، یہ بتا دیں، ایک بندہ پوچھتا ہی نہیں۔ استاد نے ایک بار اسے بڑا سمجھایا، بیٹا تو بھی پوچھا کر کو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب میں کچھ پوچھوں گا ان سے۔ اب وہ لگا پوچھنے میں، کیونکہ بات جو ہے نا، یہ جو کوشچن آتے ہیں، سوال آتے ہیں، یہ جب ہی آتے ہیں جب ہمیں کچھ بات سمجھ میں آئے اور کچھ نہ آئے، تبھی کوشچن کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اگر کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، یا اگر سارا سمجھ میں آ جائے تب بھی نہیں سوال پیدا ہوتا۔ ہم اپنے طلبہ سے یہی کہتے ہیں کہ بھائی جو نہیں پوچھ رہے یا تو سارا سمجھ گئے یا کچھ نہیں سمجھے، کیونکہ جسے کچھ نہیں آئے نا وہ سوچتا ہے یار جب مجھے کچھ ہی نہیں آیا تو ایک بات میں پوچھ کے بھی کیا تیر چلا دوں گا، چل اسے بھی چھوڑ۔ اور جسے سب کچھ آ گیا وہ نہیں پوچھتا۔ پوچھتا کون ہے؟ جسے کچھ آئے اور کچھ نہ آئے۔ اور ظاہر سی بات ہے میں اور آپ ہم سب اسی کیٹیگری کے ہیں۔ استاد نے کہا بیٹا پوچھا کرو۔ اس نے کہا بیٹا ایسی بات پوچھوں گا استاد جی تمہارے دادا کو بھی نہ پتا ہو۔ اب سبق چل رہا ہے، استاد نے قصہ سنایا حاتم طائی کا۔ اس نے کہا حضرت ایک سوال۔ استاد نے کہا اللہ تیرا شکر، پوچھا تو صحیح۔ کہا حضرت یہ بتاؤ یہ حاتم طائی آدمی تھا یا عورت؟ یہ ظالم آدمی ہے یا عورت؟ انہوں نے کہا کیوں بھائی تجھے کیوں شک ہوا؟ حاتم سے لگتا ہے یہ آدمی تھا اور طائی سے لگتا ہے عورت تھی۔ طائی تو عورت ہی ہوتی ہے۔ استاد نے کہا حضرت آپ جیسے شروع سال سے تھے نا ایسے ہی چپ بیٹھے، آپ کے لیے بولنا صحیح نہیں ہے۔ بندہ اچھا خاصا حاتم طائی کے اندر مرد عورت کی بحث چھیڑ دے تو کبھی کبھی نا سوال پیدا ہونا ذرا اچھی بات ہوتی ہے، لیکن بے تکا نہ ہو۔ اب یہ تو بات ہونی چاہیے نا، سریہ عبیدہ کا ذکر آیا، کتنے مہاجر؟ 60۔ دوسرا آیا کون سا؟ غزوہ ابھی بھول گئے آگے کے، یہ بچے بول رہے ہیں، چچے سب خاموش ہیں۔ سارے بولیے غزوہ ابواء۔ اور اس میں کتنے لوگ گئے؟ 60، وہ بھی سارے مہاجر۔ تیسرا کیا ہوا؟ سریہ حمزہ، اس میں کتنے لوگ گئے؟ 30، وہ بھی سارے مہاجر۔ انصار کہاں ہیں سارے؟ جو مدینۃ المنورہ کے رہنے والے صحابہ ہیں وہ کیوں نہیں ہیں ساتھ میں؟ ابھی بتا رہا ہوں، آپ آگے کا سنیں۔ سریہ حمزہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا اور یہ پورا لشکر گیا۔ اس میں جو ہے حضرت حمزہ کو پھر جھنڈا دیا، اور جھنڈا کا رنگ کیا تھا؟ سفید۔ اوروں میں بھی سفید، یہاں بھی سفید۔ اب ذرا یہ سمجھ لیں کہ انصار مدینہ کے کیوں نہیں شریک ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب حضور مکہ سے مدینہ آئے تھے، مکہ سے مدینہ، تو پیغمبر سے انصار نے ایک وعدہ لیا تھا، ایک وعدہ ہوا تھا انصار سے جب انہوں نے حضور کے بلکہ مدینہ آنے سے پہلے ہی مکہ میں ملاقات کی تھی گھاٹی میں، وہیں پہ وعدے ہوئے تھے۔ اور کیا تھا کہ اگر آپ مدینہ میں رہیں گے تو آپ کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مدینہ کے اندر اگر آپ رہیں گے، اور رہا مسئلہ مدینہ سے باہر کا، تو اس کی ذمہ داری انصار نے نہیں دی۔ ہم آپ کو اپنے پاس لے کر کے جا رہے ہیں، آپ مدینہ آئے اور مدینہ میں کوئی آپ کو نہیں چھو سکتا، وہاں 100% حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔
البتہ اگر کوئی باہر کا سین ہو، آپ ہی کہیں جا رہے ہیں، دوسری جگہوں پہ جا رہے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی پھر ذمہ داری ان پر نہیں ہے، چونکہ ان حضرات سے یہ وعدہ ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وجہ سے جو یہ شروعات میں سارے مقابلے ہوئے، اچھا یہ تھے بھی چھوٹے موٹے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، یہ تو کچھ مسلمان جا رہے تھے، وہ ویسی ایک تیر چلا پتہ لگا سارے بھاگ گئے، تو وہاں کوئی ایسی سچویشن بھی نہیں تھی کہ سب کو ذرا وہ کیا جاتا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے جو شروعات میں یہ سارے مرحلے ہوئے، اس میں صرف اور صرف مہاجرین کو بھیجا، انصار کو نہیں بھیجا، کیونکہ ابھی تازہ مسئلہ ہے، ابھی یہ مدینہ کی ہی حفاظت کر لیں، یہاں رہنے والوں کو سنبھال لیں، بڑی بات ہے، انہیں باہر نہ بھیجو، باہر کے لیے باہر والے کافی ہیں۔ اللہ کے نبی نے مہاجرین کو روانہ کیا، تو یہ جواب ذہن میں رکھنا، کیونکہ یہ کبھی بھی ہمارے سامنے ذہن میں آ سکتا ہے جب ہم یہ تاریخ سنیں گے، تو اس معاہدے اور وعدے کی وجہ سے پیغمبر نے نہیں بھیجا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ حضور اگر ان سے کہتے تو وہ منع کر دیتے، یہ حضور نے خود ہی نہیں چاہا کہ بنا وجہ کیوں ان کو بھیج کر کے زحمت کی جائے، ابھی تو سارے مہاجرین ہی جا رہے، انصار کو کیا بھیجا جائے، تو اس لیے اللہ کے نبی نے نہیں پسند کیا۔ اس لیے اب آئندہ ہفتے شروع ہوگا غزوہ بدر کا، اس میں سنیں گے آپ انصار کی تقریر، حضور کے سامنے انصار کے جو لیڈر تھے انہوں نے کیسی جوش والی تقریر کی تھی، وہ آئندہ ہفتے کا۔ آج میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کو وہاں پہ بھیجا، یہ سارے حضرات گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے وہاں پہ مقابلہ کیا۔ وہ جو قافلہ تھا اس کا ذمہ دار ابو جہل تھا، وہ لے کر کے جا رہا تھا وہ قافلہ ملک شام سے مکہ۔ اب جب یہ حضرات وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہاں پر جانے کے بعد ان کا جو مقابلہ ہوا، وہ مقابلہ ہونے کی نوبت آ گئی، اور جو ان کے سوار تھے اور جو ان کی طرف سے آئے ہوئے پورے قافلے کے لوگ تھے کافروں کے، انہوں نے بھی اپنی صف لگا لی، مسلمانوں نے بھی لگا لی، سب نے اپنی صفیں لگا لی، مقابلہ ہوگا۔ مسلمان کتنے؟ 30۔ اور پتہ ہے کافروں کی تعداد علماء نے لکھا ہے کہ ان کے سب لوگ جو پیدل تھے، جو سوار تھے، ان سب کو ملا کے ان کی تعداد تھی تقریباً 300۔ کتنی؟ 300۔ پھر سب بدی کر لی، پھر لگا لی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لبیک حاضر ہے۔ اب وہاں پر جب یہ معاملہ ہوا تو ایک شخص وہاں پہ درمیان میں آ گیا، اور اس کا نام ہے ابن عمرو الجوہنی۔ وہ بیچ میں آیا اور اس نے بیچ میں آ کر کے صلح کرا دی، کہا وہ بھائی خدا کے واسطے رہنے لو۔ کافروں سے کہا کہ تم اگر انہیں ختم بھی کر دو گے تو سوچو آگے ملک شام کیسے جاؤ گے، تمہارا تو سارا تجارت کا کام وہیں سے، تم کیسے ملک شام میں قدم رکھو گے؟ تو اس نے اس طرح کی باتیں کر کے ان کو سمجھا کر ان کو وہ کر کے اور پھر وہاں پہ معاملہ ختم کرا دیا اور صلح ہو گئی، اور ان 30 سے کہا جاؤ تم واپس جاؤ، اور ان سے کہا جاؤ تم الگ جاؤ۔ اس نے بیچ میں آ کے وہاں پہ مسئلہ یہ کرا دیا۔ بہرحال اب یہ حضرات واپس آ گئے، یہ کیا کہلایا؟ سریہ حمزہ، یہ معاملہ پیش آیا۔ اس کے بعد اگلا معاملہ پیش آیا، اس کا نام ہے غزوہ بوات۔ کیا نام؟ ہاں، اب بھی تو سننے میں آ رہے ہوں گے، ورنہ تو ہم سیدھے بدر پہ ملتے اور ان کو سب کو چھوڑ جاتے۔ یہی مقصد ہے ہمارا کہ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آنی چاہیے، پتہ تو ہم لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ میں کہ نبی کا مرحلہ کیسے چلا ہے۔ اب آ رہا ہے غزوہ بوات۔ سب سے پہلے ہوا کیا؟ سریہ، پھر بھول گئے، ہاں، سریہ عبیدہ ابن الحارث، سب بولیے، ہاں، سریہ عبیدہ ابن الحارث۔
پھر ہوا غزوہ، پھر بھول گئے، غزوہ ابوا، پھر کیا ہوا سریہ حمزہ، اور پھر چوتھے نمبر پہ اب کیا شروع ہو رہا ہے؟ غزوہ بوات۔ وہ سارے تو ہمیں بڑی جلدی یاد ہو جاتے، بڈھا کھیڑا، کھاتا کھیڑی، جلمگڑھ، ایک تو ظلم گڑھ اور پھر اسے اور زیادہ ظلم ڈھا کے جلم گڑھ بنا دیے، ان میں نہیں بھولتے، اور یہاں ابوا اور بواد بھول جا رہے۔ تو کون سا چل رہا ہے اب؟ غزوہ بواد۔ پہلے ایک سریہ، پھر غزوہ، پھر ایک سریہ، پھر غزوہ۔ اب اس کا مطلب غزوہ بوات میں حضور گئے ہیں یا نہیں گئے؟ گئے ہیں، اسی لیے تو غزوہ نام ہے اس کا۔ اب غزوہ بوات کا مرحلہ آیا، یہ بھی ہوا ہے سن 2 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الاول میں۔ اس سے پہلا والا تھا وہ بھی ربیع الاول، یہ بھی ربیع الاول۔ اللہ کے نبی 200 صحابہ کے ساتھ نکلے۔ کتنے صحابہ؟ 200 صحابہ حضور کے ساتھ میں ہے، اور نکلنے کے بعد میں مقصد کیا ہے؟ پھر ایک قافلہ ان کا تجارت کا ملک شام سے واپس جا رہا تھا، اسے پکڑنے کے لیے، کہ اسے روکنا ہے۔ 200 صحابہ کو حضور اپنے ساتھ میں لے کر کے گئے، لیکن اللہ کو ابھی منظور ہی نہیں تھا کوئی ہاتھ لگے، اللہ کو منظور ہی نہیں تھا۔ اچھا ٹیکنالوجی اتنی ہائی تھی نہیں کہ مخبر خبر پہنچائے تو ایک دم سے نکلے تو پہنچ جائیں، پتہ لگا مخبروں نے اتنے دیکھ داکھ کے خبر پہنچائی، یہاں سے نکلنے میں تاخیر ہوئی، وہاں پہنچے تو وہ نکل بھی گئے۔ اب حضور یہاں پہ گئے غزوہ بوات میں، پھر ان کے قافلے کو روکنے، لیکن جب آپ راستے پہ گئے جہاں پہ روکنا تھا، پتہ لگا وہ یہاں سے نکل چکے، پھر روانہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام واپس پھر مدینۃ المنورہ تشریف لے آئے، لیکن بہرحال اس کا بھی شمار غزوات میں ہو گیا۔ تو وہ جو 27 ہے نا غزوات، وہ سب یہ ملا کر، اس لیے میں نے کہا لڑائی کی جو مسلمانوں کو نوبت آئی وہ 27 میں سے صرف کتنے؟ 9 میں آئی ہے، باقی میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ تو یہ جو شروع کے 2 غزوے، ان میں لڑائی کا موقع ہی پیش نہیں آیا، نہ ہی غزوہ ابوا میں اور نہ ہی غزوہ بوات میں، دونوں میں لڑائی کا موقع نہیں آیا۔ اس کے بعد اگلا ہے، اس کا نام ہے غزوہ بدر اولا۔ غزوہ بدر اولا کیا مطلب اس کا؟ اب آپ یہ مت سوچنا آ گئی جنگ بدر، اب بھی نہیں آئی ہے۔ اب اس کا مطلب ہے غزوہ بدر اولا، یعنی غزوہ بدر کے نام سے چھوٹا والا غزوہ، وہ ہے کبرا جو اوریجنل والا ہے، جو آگے آئے گا، یہ ہے صغرا چھوٹا والا۔ تو غزوہ بدر صغرا، اس کا یہ نام کیوں پڑا ہے ابھی میں وجہ بتاؤں گا، لیکن اب جو ہے نمبر اس کا ہے بدر صغرا یا بدر اولا۔ اب یہ مرحلہ پیش آیا، اس میں کیا ہوا تھا؟ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا کرز، کاف را زا، کرز، KURZ، کرز، ایک شخص تھا۔ اس نے کیا کیا؟ مدینہ میں جو چراگاہ تھی نا جانوروں کی، اس پہ حملہ کر دیا۔ مدینہ کی جو جانوروں کی چراگاہ تھی اس پہ حملہ کر دیا، اور حملہ کر کے وہاں سے اونٹوں کو بھگا کے لے گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ لگا، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کی تلاش میں نکلے، آپ نے پوری جماعت اکٹھی کی اور نکل گئے، اور جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، اور روانہ ہوئے آپ، اور اپنے پیچھے حضرت زید بن حارثہ کو مدینہ کا ذمہ دار بنایا، اور حضور اس کرز نامی بدماش کے پیچھے روانہ ہو گئے، اسے ڈھونڈنا ہے، کہاں لے کے بھاگ گئے۔ اللہ کا کرنا یہ کہ آپ اور آپ کے صحابہ اس کا پیچھا کرتے 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 بدر کے میدان کے قریب تک پہنچ گئے، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ملا، وہ بھی نکل کے فرار ہو گئے۔
آپ نے پیچھا کیا وہ نہیں ملا اور بھاگ گیا، اور جہاں سے حضور پھر واپس ہوئے وہاں سے بالکل بدر کا میدان نزدیک تھا، بدر کا میدان وہاں سے کیا تھا؟ نزدیک تھا۔ تو چونکہ بدر کے میدان کے بالکل قریب تک پہنچ کے پیغمبر واپس ہوئے، اس لیے اس غزوے کو بولا جاتا ہے بدر اولا یا بدر صغرا۔ بدر اولا کا مطلب پہلی والی بدر، اور وہ ہے دوسری والی، اور یا بدر صغرا اسے بولا جاتا ہے، یعنی چھوٹی والی بدر، چھوٹی والی بدر۔ تو یہ نام اس کا پڑا۔ اس میں بھی وہاں پہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، اور وہ اونٹوں کو لے کر کے کرز نامی ڈکیت بھاگ گئے، اللہ کے نبی وہیں سے واپس آ گئے۔ تو ایک غزوہ پھر یہ ہوا، غزوہ بدر اولا یا غزوہ بدر صغرا، یہ بھی ایک ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، اگلا ہے غزوہ ذات العشیرہ۔ لیجئے نام، نیند دور ہوگی۔ ہاں، غزوہ ذات العشیرہ، یہ بھی ایک غزوہ ہے۔ اس سے پہلے اس میں کیا مرحلہ ہوا یہ یاد رکھنا کہ غزوہ بدر سے پہلے کا یہ آخری غزوہ ہے، غزوہ بدر سے پہلے کا یہ آخری غزوہ، اس کے بعد ایک سریہ ہوگا اور بس پھر اس کے بعد جنگ بدر ہے، لیکن غزوہ یہ آخری ہے۔ غزوہ ذات العشیرہ، اس میں کیا معاملہ پیش آیا تھا؟ یہ ہوا ہے سن 2 ہجری جمادی الاخری کے مہینے میں، اور اس کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نکلے اور آپ کے ساتھ 150 مہاجرین تھے۔ کتنے مہاجرین؟ 150، لیکن 150 کے 150 کیا تھے؟ مہاجر، انصار میں سے کوئی نہیں۔ یہ سارے حضرات روانہ ہوئے، اور جھنڈا جو تھا وہ اب بھی اس میں بھی حضرت حمزہ کے ہاتھ میں تھا اور سفید رنگ کا تھا، اور آپ علیہ السلام نے حضرت ابو سلمہ کو اپنے پیچھے مدینے کا ذمہ دار بنایا، اور آپ صحابہ کو لے کر روانہ ہو گئے۔ یہاں کیا سین تھا؟ یہاں بھی ملک شام سے قافلہ جا رہا تھا، اسے پھر روکنا تھا، لیکن وہی بات ہے، اللہ کو ابھی منظور نہیں تھا، ابھی منظور نہیں تھا۔ جب یہ حضرات ایک جگہ پہ پہنچے، اس جگہ پہ پہنچنے کے بعد پتہ لگا جہاں قافلے کو روکنا تھا کہ وہ قافلہ یہاں سے نکل چکا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام پھر صحابہ کے ساتھ واپس آ گئے۔ اس کا نام پڑا غزوہ ذات العشیرہ، اس کو بولا جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، آ گیا۔ بس آپ نے اب آنے کے بعد اب حضور جو نکلیں گے وہ تو اب سیدھے بدر کے لیے، اب اس کے بعد ایک سریہ روانہ فرمایا، اس کا نام ہے سریہ عبداللہ ابن جحش۔ کیا نام؟ یہ ذرا انٹریسٹنگ ہے اور اس کو ذرا سنیے گا، مزہ آئے گا، اس میں عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ سریہ عبداللہ ابن جحش، ان کو روانہ کیا، انہیں روانہ کیا سن 2 ہجری رجب کے مہینے میں۔ کون سا مہینہ؟ اور چل کون سا رہا ہے جی؟ ارے بھائی آپ بھی غضب ڈھا رہے ہیں، رجب میں غضب نہ کریں، رجب ہی چل رہا ہے، یہ رجب ہی چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے سن 2 ہجری رجب کے مہینے میں سریہ عبداللہ ابن جحش کو روانہ کیا۔ اب اس کا جو روانگی کا انداز ہے وہ سنیں۔ ہوا کیا، عشاء کی نماز حضور نے پڑھی مسجد میں، صحابہ نے آپ کے ساتھ پڑھی، سلام بیرا، اور سلام بیر کے پیچھے دیکھا عبداللہ ابن جحش بیٹھے، کہا کھڑے ہو۔ عبداللہ ابن جحش کھڑے ہو گئے۔ جی حضرت کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا صبح کو ہتھیار لے کر آنا، صبح کو ہتھیار لے کر آنا۔ جی حضرت، چپ چاپ ہو روانہ۔ اور اگر ہم ہوتے، اجی کیوں؟ اگر میں اور آپ ہوتے وہاں پہ کہ کام بتاؤ کیا کام ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ کل کو صبح میں ہتھیار لے کر آنا۔ جی حضرت ٹھیک ہے لے آؤں گا، بس ختم بات۔
یہ ہیں صحابہ. میں اس لیے کہا کرتا ہوں ایسی جماعت آج تک پیدا نہیں ہوئی, ایسی جماعت نہیں ہوئی. تو اب انہوں نے یہاں پر یہ معاملہ کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن جہش سے کہا کہ صبح میں لے کر آنا. ٹھیک ہے, چلے گئے. اب فجر میں آئے, حضور نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد جیسے ہی نظر اٹھائی دیکھا عبداللہ ابن جہش کھڑے, تیار, ہتھیار بدن پہ لگے ہوئے. جی حضرت فرمائیں. ہمارا ہوتا تو معاملہ اجی بھول گئے, ابھی لا رہا ہوں, ذرا جلدی سے, بس 2 منٹ لگیں گے, ابھی لا رہا ہوں بھاگ کے. وہ تیار بالکل فجر کے اندر حاضر ہوئے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تیار ہیں, آپ نے ایک صحابی کو بلایا, ان کا نام ہے ابی بن کعب. انہیں کہا لکھو یہ خط, یہ خط لکھو. انہوں نے اس خط کو لکھا اور تحریر لکھی. وہ تحریر حضور نے لکھوائی. لکھوانے کے بعد اس تحریر کو بند کیا اور عبداللہ ابن جہش کو بلایا, کہا کہ تم اور یہ 11 آدمی, کل 12 لوگ جاؤ. کتنے افراد؟ 12. یہ 12 کے 12 بھی مہاجرین میں سے تھے, کوئی انصار میں سے نہیں تھا. کہا 12 جاؤ گے اور سواری ہیں 6. ایک ٹائم میں دونوں اونٹ پہ مت بیٹھنا, ایک پیدل چلنا, ایک اوپر بیٹھنا, تھوڑی دیر پھر بدلنا, پھر اس طرح چلنا. 6 سواریاں, 12 بندے 6 سواری. حضرت کرنا کیا ہے, کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بس تم اس طرف کو نکل جاؤ اور چلتے جانا, چلتے جانا. آگے حضرت کیا کام ہے؟ کہا میں کچھ نہیں بتاتا, جب چلتے چلتے پورے 2 دن ہو جائیں تو یہ خط کھول کے پڑھ لینا. ٹھیک 2 دن بعد کھولنا, جب تک چلتے جانا 2 دن تک. صحابہ کی اطاعت شیاری دیکھیے, چل دیے. ہمارے یہاں کوئی اگر وہ شادی, دیکھ تو صحیح کھول کے لکھا گیا ہے, دیکھ تو لے اس میں کیا لکھا ہے, سب کیا ہے آخر 2 دن کے بعد میں کھولنا ہے. حضور نے فرمایا تمہیں خالی چلنا ہے 2 دن تک, جب 2 دن پورے ہو جائیں تو خط کھولنا. پھر تمہیں کیا کرنا ہے وہ سب اس میں لکھا ہے, یہاں مت کھولو. حضور علیہ السلام نا بڑے تجربے کار تھے. آپ کو خطرہ تھا کہ جس مشن پہ میں بھیج رہا ہوں نا, اگر یہ خط یہاں کھولا پتہ نہیں لیک ہو جائے وہ بات. اور مشن بڑا سیکریٹ تھا, جسے ہمارے ہاں بولا جاتا ہے انڈر کور آفیسر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بالکل انڈر کور آفیسر بنا کے بھیج رہے ہیں, اور مشن بھی جو ہے نا وہ سیکریٹ رکھا ہے. تمہیں کیا کرنا ہے اس آفیسر کو بھی نہیں پتا. کہا کہ 2 دن کے بعد اسے کھولنا, تب پتہ لگے گا. اب حضرت عبداللہ ابن جہش پوری جماعت کو لے کر کے روانہ ہو جاتے ہیں, پوری جماعت کو لے کر کے چل دیے. کتنے افراد ہیں؟ 12. اور یہ سارے کے سارے حضرات یہاں سے روانہ ہو گئے. اب 2 دن تک چل رہے ہیں, کوئی بھی مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا. 2 دن جب ہو گئے تو سب نے کہا 2 دن پورے ہو گئے, خط کھولو, کیا ہدایت ہے. عبداللہ ابن جہش نے سیدھے 2 دن کے بعد میں اس خط کو کھولا. اب جب اس خط کو انہوں نے کھولا ہے حضرت عبداللہ ابن جہش نے, تو اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا لکھا تھا وہ چیز انہوں نے وہاں پر بتائی تھی. اس خط کے اندر موجود تھا کہ تمہیں مکہ اور طائف کے بیچ میں اترنا ہے. کہاں اترنا ہے؟ ہاں, مکہ اور طائف کے بیچ میں اترنا ہے. اور وہاں کیوں اترنا ہے؟ وہ راستہ تھا مکہ کے کافروں کی تجارت کا ملک یمن سے. ایک تو تجارت ہوتی تھی ان کی کہاں سے؟ ملک شام سے. اس کے راستے میں تو مدینہ آ رہا تھا, لیکن جو ان کی تجارت ادھر یمن سے ہو رہی تھی اس کی کوئی خیر خبر نہیں مل رہی تھی. اللہ کے نبی نے یہ انڈر کور آفیسر بنا کے بھیجے کہ تم جا کر کے وہاں بیچ میں کھجوروں کی بستی میں ان کے جنگلات میں اترنا اور وہاں سے نظر رکھنا کہ کافر یمن سے کیا لین دین کر رہے ہیں, اور وہ ساری خبریں ہمیں مدینہ پہنچاتے رہنا.
اسے آپ بول سکتے ہیں جاسوس، یا اسے آپ بول سکتے ہیں مخبر، خبر دینے والا بنا کے بھیجا کہ پوری رپورٹ چاہیے کیا چل رہا ہے۔ اب یہ سارے کے سارے حضرات وہاں کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور ساتھ میں حضور نے ایک بات اور لکھی تھی کہ یہ خط اپنے ساتھیوں کو سنا دینا اور ان سے کہنا جس کا دل کرے تمہارے ساتھ رکے، نہ دل کرے تو واپس آ جائے۔ عبداللہ ابن جحش نے وہ سارا سنا دیا، اور سنانے کے بعد میں انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا بولو کون واپس جا رہا ہے؟ صحابہ تھے، وہ کہاں تھے واپس جانے والے؟ انہوں نے کہا واپس کوئی نہیں، سب آپ کے ساتھ ہیں، جہاں پہ حضور نے کہا چلیں وہاں پر روانہ ہوتے ہیں۔ اللہ کا کرنا سب روانہ ہوئے، لیکن راستے میں حضرت سعد اور حضرت عیینہ، یہ دو حضرات، ایک اونٹ ان کے پاس تھا، وہ اونٹ کھو گیا۔ حضرت سعد اور حضرت عیینہ، ان دونوں کے پاس میں جو اونٹ تھا نا، وہ اونٹ راستے میں کھو گیا۔ اب انہوں نے کہا بھائی ہمارا اونٹ غائب ہو گیا۔ ساتھیوں نے کہا آپ دونوں جائیے اپنا اونٹ تلاش کیجئے، ہم اس مقام پہ پہنچ رہے ہیں جہاں حضور نے کہا ہے آپ تلاش کر کے وہیں آ جانا، وہیں آ جانا۔ اب یہ 10 بندے وہاں پہنچے، 2 چلے گئے کہاں؟ اونٹ کی تلاش میں۔ اب وہ اونٹ کو تلاش کر رہے ہیں اور یہ 10 کے 10 وہاں پہ پہنچے ہیں۔ اللہ کا کرنا جب یہ وہاں پہ جا کے پہنچے تو ان کا مکہ کے کافروں کا قافلہ دکھ گیا، قافلہ دکھ گیا۔ مہینہ کون سا چل رہا تھا؟ رجب کا۔ 29 تاریخ ہو چکی تھی، رات کا وقت تھا۔ انہوں نے دیکھا وہ موٹا مال جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا وہاں تک خبر پہنچائیں، مدینہ تک بہت لیٹ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہم ہی نہ نپٹا دیں۔ مطلب بندے کتنے ہیں یہ؟ 10۔ اگر ہمارے یہاں کوئی وہ کہہ لو بھائی بس کر دو، آیا بڑا۔ اچھا انہوں نے مشورہ کیا تو ایک اور دقت پیش آ گئی، کہنے لگے رجب کا مہینہ ہے اور رجب میں قتل و قتال سخت منع تھا، 4 مہینوں میں نہیں ہوتا تھا، ذو قاعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، 4 مہینے قابل احترام، کافر بھی ان میں نہیں لڑتے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا 29 تو ہو چکی تھی، اب تو ہو سکتا ایک لگ گئی ہو شعبان کی، رات ہو رہی ہے۔ بلا آخر ان سب کی رائے بنی اور انہوں نے کر دیا حملہ، 10 لوگوں نے مل کے حملہ کر دیا۔ اب جب وہاں پر انہوں نے حملہ کیا، پہلا تیر جو مارا وہ پہلے ہی جس کے لگا وہ تو ختم، نکل لیا وہ تو، اس کے تیر لگا تو باقی جو ہوتے نا وہ سارے بھگدڑ مچ گئی ایک دم کے، آرام سے بندہ نارملی جا رہا ہے، ایک دم سے دائیں دنی سے ایک کے تیر اندر، باقی ادھر ادھر بھاگنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا۔ انہوں نے کہا پکڑو ابھی نے، باقی تو سارے بھاگ لیے، 2 کو پکڑ لیا اور ان کا جتنا مال تھا نا سارا اپنے پاس لے لیا۔ اب کہا انہیں پکڑ کے اب لے کے چلو مدینہ حضور کے پاس۔ وہ جتنا خزانہ اکٹھا کر کے لا رہے تھے وہ بھی سارا، وہ دونوں بندے پکڑ کے یہ 10 کے 10 کہاں آ گئے؟ مدینہ، حضور کے پاس پیش کر دیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی اصول پسندی دیکھیے، آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جو یہ حملہ کیا یہ قابل احترام مہینہ تھا جس میں کافر بھی لڑنا پسند نہیں کرتے، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ مہینہ ختم ہو گیا، حالانکہ ابھی مہینہ ختم نہیں ہوا تھا، لہذا تمہارا جو یہ لایا ہوا مال ہے یہ ہم کچھ نہیں رکھیں گے، یہ سارا کافروں کو واپس کریں گے۔ یہ کہلاتی ہے دیانت۔ کتنی اختلاف چل رہا ہے، کتنے ہی آپس میں مسئلے، لیکن جو اصول ہے اس کا اہتمام ہے۔ عام دنوں میں جتنے میں بھی حضور نے بھیجے وہ دن وہ تھے جس میں کافر بھی لڑتے تھے، تو وہاں برابری کا معاملہ تھا، کسی کو اس طرح بندک بنا کے کہ وہ کچھ نہ کر سکے اور ہم سب کچھ کر لیں، اسلام کی تعلیم نہیں۔ آپ نے کہا یہ سب واپس ہوگا اور جو یہ 2 بندے ہیں انہیں بھی ہم آزاد کریں گے جنہیں تم پکڑ کے لائے ہو۔
اب جو مکہ کے کافر تھے انہیں پتہ لگا ہمارے دو وہاں پکڑے گئے، انہوں نے حضور سے درخواست کی کہ حضرت چھوڑ دیجئے ہمارے دو کو۔ حضور نے کہا ہمارے دو ابھی نہیں آئے، ہمارے دو بندے ابھی وہ کہاں گئے تھے؟ اونٹ ڈھونڈنے کے لیے، بیچارے وہ دونوں کے دونوں افراد گئے ہوئے۔ اللہ کے نبی کو یہ لگا کہ کہیں ان کافروں نے تو نہیں پکڑ لیا انہیں۔ حضور نے کہا جب تک وہ دونوں صحیح سالم نہیں پہنچ جاتے تمہارے بندے ریلیز نہیں ہوں گے، یہ دونوں یہیں رہیں گے، پہلے ان دونوں کو یہاں پہنچ جانے دو۔ اللہ کا کرنا، اب تو ظاہر سی بات ہے مکہ کے کافر بھی انہیں ڈھونڈنے میں لگ گئے ہوں گے کہ خدا کے واسطے تم پہنچو وہاں صحیح سالم۔ اب وہ دونوں کے دونوں حضرات واپس آ گئے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو بھی واپس جانے کی اجازت دے دی، لیکن ان میں سے ایک شخص تھے، ان کا نام ہے حکم۔ کیا نام؟ حکم، جو کافروں کی طرف سے قید ہو کر کے حضور کے پاس آئے۔ حضور نے کہا جاؤ اب جا کر کے اپنی زندگی گزارو۔ انہوں نے کہا حضرت میرا دل جانے کا نہیں ہے، مجھے اسلام پسند آ گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا لیجئے۔ یہ اخلاق تھے ان حضرات کے، مطلب یہ انہیں پکڑ کے لا رہے ہیں، ان کا سامان ضبط کیا جا رہا ہے، قید ہو رہے ہیں اور یہاں پہ لا کے پیش کیا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد یہ پیشکش ہے کہ ہمیں اسلام میں داخل کر لیجئے۔ تو حضرت حکم اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، جو دوسرا تھا وہ کافروں کے ساتھ مکہ واپس چلا گئے۔ تو یہ سارے معاملات وہاں پہ پیش آ گئے، یہ سارے غزوے ہوئے، سارے سریے ہوئے، پھر ان کے بعد میں نمبر آیا کس کا؟ غزوہ بدر کا۔ تو اس لیے یہاں تک کی تاریخ ہم نے سنا دی ہے، تاکہ اب جب ہم انشاءاللہ آئندہ ہفتے آغاز کریں گے تو اب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، ہمیں پتہ لگ چکا ہے کہ یہ سب کیا چل رہا تھا، کیا نوعیت تھی، مدینہ میں حضور کا مقصد کیا تھا اور کافر کس طرح تیاریاں کر رہے تھے۔ اب باقی انشاءاللہ بدر کے تعلق سے باتیں آئندہ ہفتے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ سارے کے سارے حضرات کو اہتمام کے ساتھ میں صحابہ اور حضور کی سیرت کو سن کر اس کے مطابق زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دو بچوں کا ناظر قرآن پڑھا ہوا تھا، حضرت کہہ رہے تھے چاہ رہے تھے کہ آپ سے قرآن کریم کی آخری صورت پوری کروا کے دعا کرا دیں، وہ آ نہیں پائے، بخار ہو رہا ہے آج جی آئندہ ہفتے رکھنے میں بس میں مہمان وغیرہ ان کے بچوں کے سب آ گئے، یہیں پہ مسجد میں موجود ہیں سب۔ وقت تنگ ہے، میں نے بھی اچانک سے فون کر کے پتہ کر لیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ سب مہمان کون بچے ہیں؟ ایک تو بلائیں سن یہیں بلا دیجئے جلدی سے۔ آخری کون سا رکو رہا ہوا ہے؟ سورہ ناس۔ قرآن پاک یہ یہاں مکتب میں پڑھنے والے دو بچے ہیں، ان کا قرآن پاک ناظرہ پورا ہوا ہے تو وہ آخری سورت پڑھوانی ہے۔ بیٹا ایک منٹ کھڑے ہو جاؤ، ذرا سا زحمت کرنی پڑے گی، کرسی دے دو یا تو ان کو۔ بیٹھو کرسی، بیٹھو، بیٹھ جاؤ، پڑھو آخری سورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة
یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس سورت میں 6 آیات اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق صدق اللہ العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الناس مکیہ. یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس سورت میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے. 6 آیات اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. آپ کے سوال جواب میں پہلا ہے کیا حضور کے لیے بھی عمرہ کر سکتے ہیں یا طواف؟ اگر کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے طواف کرنا چاہے، عمرہ کرنا چاہے، بالکل کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، ثواب ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے یا صرف صاد یا صلعم بھی لکھ سکتے ہیں؟ پورا لکھنا چاہیے، اس میں شارٹ کٹ نہ کریں. اللہ کے نبی کا نام ہے، پورا لکھیں گے ذرا بہتر ہے، ادب کا تقاضا ہے. ہم اور چیزوں کو چھوٹا کر لیں لیکن پیغمبر کے نام میں چھوٹا پن نہ کیا کریں، پورا لکھیں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ مسجد سے چپل یا جوتے اٹھانا ازرو شریعت کیسا ہے؟ یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے ہمارے یہاں. مسجد سے جوتے چپل اٹھانا یہ بعض لوگوں کو بڑا پسند ہے اور چوری کر لیتے عام طریقے پر. اور تو اور یہاں پر ہمارے بیچارے مؤذن صاحب انہی کی چپل چرا رکھی ہیں. ابھی تک میں نے ان سے پوچھا تھا تو تقریباً بیچاروں کی 1 سال میں تقریباً 4 جوڑی چپلیں چرا لی، یہی سے اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں. اب اگر بندہ اندازہ لگائے اور غور کرے، تھوڑا سا ہمیں احساس پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر کہ ایسی حرکتیں کرنے والے ہم ہی میں سے کوئی فرد ہوتا ہے، یا یہاں نہیں ہے تو باہر ہوگا کوئی. لیکن ذرا احساس پیدا کریں کہ بندہ چوری کر بھی تو کہاں سے اور کس کی رائے ہے. حد ہی ہو جاتی ہے پھر ہماری اور آپ کی. مطلب اگر ہم ان حضرات کی تنخواہ کے حساب سے ہی جوڑیں، 1 جوڑی چپل اگر آدمی خرید رہا ہے 400-500 کی نارملی ڈنگی آتی ہے، بیچاروں کو 3,000 3,500 روپے تو تنخواہ کے مل رہے ہیں. اگر ان کے حساب سے دیکھیں 4 جوڑی تو 500 روپے نا ان کے تقریباً 5 دن کی دیہاڑی بنتی ہے. 500 روپے تقریباً 5 دن کی دیہاڑی. اور کوئی بندہ 5 دن لگاتار محنت کر رہا ہے اور اس نے جو کچھ کمایا وہ ہم اٹھا کر کے چوری کر کے لے جائیں تو ذرا سوچیں کیسی بات ہے یہ. تو ہم سب لوگوں کو ذرا شعور پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر. اور جو کوئی بھی اللہ نہ کرے ایسا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانے. لیکن بہرحال اگر کسی کو اس غلط عادت کی حرکت لگی ہوئی ہے تو ذرا سوچے کہ آخرت میں کیا حشر ہوگا ہمارا اور کتنا برا معاملہ ہوگا کہ ہم نعوذ باللہ کسی کی کتنی محنت کی کمائی یا کچھ ہے اور ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم چرا چرا کے لے جاتے.
ابھی کچھ دن پہلے بیچارے ایک جوتا لے کر کے آئے کہ سردی کے لیے لے کر آئے، موزے پہننے کے لیے. 2 دن پہلے پتہ لگا کہ جوتا بھی چپل بھی 2 چیزیں رکھی تھی، دونوں اٹھا کے لے گئے. اس نے دونوں چیزیں چرا لی، وہ پھر بندے کو بغیر جوتے کے کر دیا. تو ذرا سوچیں ذرا، اگر ہمارے یہاں پہ اب بھی اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں تو ہم سب کے لیے کتنی قابل افسوس بات ہے. اور یہ قوم کیا ترقی کرے گی جہاں امام و مؤذن کی چپل تک محفوظ نہ ہو. تو اس لیے تھوڑا سا دھیان کریں. ہمارا کیا حال بن چکا ہے، مسجد کے اندر نہ لوٹے جو رکھے ہوتے ہیں انہیں بھی تالے لگا کے رکھو، ان میں زنجیر لوہے کی باندھو ورنہ وہ لوٹا بھی چرا لیں گے. مسجد کے لوٹے میں بھی نا لوہے کی زنجیریں باندھ کے رکھنی پڑتی ہیں ورنہ خطرہ ہوتا ہے یہ لوٹا بھی چوری ہو جائے گا. مطلب کیا ہم نے اور آپ نے اپنا معیار بنا لیا. اس لیے خدا کے واسطے ڈرنا چاہیے اور ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کو اتنی تکلیف پہنچے. اور اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو ہمیں جا کر کے پھر معافی مانگنی چاہیے اور جو حق ہے ان کا وہ حق ادا کرنا چاہیے، ورنہ آخرت میں اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے. اب اس میں خالی وہی نہیں، کوئی بھی بندہ ہو کسی کے بھی ساتھ میں یہ حرکت کریں تو یہی معاملہ ہے. تو اس لیے ایسی غلط اور گندی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. فوٹو کھنچوانا جائز نہیں ہے. آگے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک صاحب سیلفی لے رہے تھے کوٹ پینٹ پہن کر، تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں فوٹو کھنچوانا ہے اور اس طرح کی چیزیں کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. اب یہاں پہ لوگوں کا مزاج کیا بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی اگر اس طرح کی چیز کر رہا ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو بالکل صحیح ہے، اسے ٹوکنا چاہیے اور تنبیہ کرنی چاہیے. اور جو چیز غلط ہے نا وہ غلط ہے، پھر وہ چاہے کوئی بھی فرد ہو، چاہے وہ میں ہوں یا ہم سے تعلق رکھنے والا کوئی ہو یا عام آدمیوں میں سے کوئی ہو. اگر ہم شرعاً غلط ہیں تو غلط ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو غلطیوں سے دور رکھیں اور ایسی حرکت نہ کریں جس سے نعوذ باللہ کوئی گناہ کا خطرہ پیدا ہوتا ہو. آپ نے بتایا تھا کہ لوگوں سے ڈر لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم سے کچھ غلط ہوا، تو آپ نے بتایا تھا کہ کوئی دقت نہیں ہے، بس گناہ نہ ہو، اگر غلط کام نہ ہو. تو جو لوگوں کا ڈر ہوتا ہے وہ گناہ میں نہیں عبادت میں ہوتا ہے. جب ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو ڈر ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کیا سوچیں گے. تو یہ بھی تو ریاکاری ہے، یہ بھی مکاری ہے. نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں لوگ دیکھ کر کے مجھے نیک سمجھیں گے، تو یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے. میں نے کہا کہ کچھ ہی ہو، چاہے گناہ ہو یا عبادت ہو، لوگوں کو مارو گولی، اپنی عبادت میں دھیان کرو. ہمارے حضرت کہا کرتے تھے کہ بندہ جب عبادت کرے نا تو اس وقت میں دماغ میں رکھے کہ میرے آس پاس کوئی ہے ہی نہیں کہ کوئی میری عبادت کو دیکھ رہا ہے، بس چپ چاپ اپنے کام میں لگے. اتنا دماغ کھپائیں گے، یہ دیکھ رہا وہ دیکھ رہا، یہ میری نیت وہ نیت، زندگی بھر انہی فلسفوں میں الجھے رہیں گے. خدا کے واسطے عبادت کریں، ان وہموں سے باہر آئیں. یہ بہت لمبے ہیں. دعا کریں پاسپورٹ بن جائے، اللہ تعالی آسان فرمائے. فراغت حاصل کرنے کے لیے سنت طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے چاہ کبھی اس کی میں وضاحت کروں گا کہ اگر ہماری فراغت حاصل کرنے کا مرحلہ ہے تو اس میں ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ تفصیلی موضوع ہے، کبھی بتائیں گے. مسجد میں چندہ نہیں مانگا جاتا، جب کوئی بولتا ہے تو عجیب لگتا ہے لوگوں کے سامنے، تو گناہ تو نہیں ملے گا اگر میں منع کر دوں؟ کسی کی طبیعت اگر نہیں چلتی تو منع کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہر ایک کی طبیعت نہیں ہوتی اس مزاج کی، تو کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے ان کو نہیں ہوگا یا میرے سے یہ کام نہیں ہو سکتا تو رہنے دے، پھر جو بندہ تیار ہو اس سے کرا لیں. اور اگر کوئی منع کر رہا ہے تو وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بہرحال زور زبردستی کسی پہ ہم نہیں کر سکتے. یہ آئندہ ہفتے کیونکہ وقت کی تکمیل ہو گئی، ان کو دعا فرمانا.